نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ سوچتا ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا گھر چاہیے تب جا کے میں سیٹسفائی ہوں، مجھے بڑی سی بڑی گاڑی چاہیے تب جا کے سیٹسفائی ہوگا۔ آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیے جب وہ شادیاں کرتے تھے ان کے جھگڑے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کبھی سوچا؟ ایران کا ایک بوڑھا تھا، اس نے مجھے مثال دی، اس نے کہا کہ جب ہم شادی کرتے تھے کہ مولانا ایک تو جوان ہوتے تھے بس ترستے تھے شادی ہو جائے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں خالہ کی بیٹی فلاں چچا کی بیٹی، کیونکہ محرم نامحرم کا طریقہ بھی تھا، کبھی کبھی کسی شادی میں خالہ کی بیٹی کو دیکھ لیا، چچا کی بیٹی کو دیکھ لیا، اور نارمل حالت میں دیکھتے تھے۔ پہلے زمانے میں نہ اتنا میک اپ تھا نہ اتنا فیشن تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایران میں رسم ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے ابرو جو ہے وہ سیٹ نہیں کرتی، تو خواتین کاٹتی ہیں بالوں کو۔ ایران میں قدیم زمانے میں رسم تھی وہ اپنے بالوں کو بھی، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ کنواری ہے۔ کنواری ہے مطلب اسے وہ سنگھار نہیں کرنا جو سنگھار شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب زمانہ کیا ہوا؟ اچھا وہ کہتا مولانا اب سمپل حالت میں دیکھتے تھے لڑکی کو، دیکھا رشتہ داری میں سب کچھ، اب شادی ہوتی تھی، شادی کے بعد اس لڑکی کا سنگھار کیا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر بالوں کی سیٹنگ ہوتی تھی، جو میک اپس ہوتے تھے اس زمانے کے، جو میک اپ تھے، جو بناوٹ تھی، بہترین کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ اب کہتا ہے اس کو ہم نے نارمل حالت میں دیکھا تھا، زندگی میں 4 بار 5 بار یا 10 بار گھر میں نارمل حالت میں جیسے نارمل شکل ہوتی ہے۔ اب شادی کی پہلی رات جب گھومکر اٹھاتے تھے تو اتنا میک اپ، اتنی بہترین شکل تیار ہو کے اس کو بٹھاتے تھے۔ اب مولانا جب دیکھتے تھے کہ یہ وہی لڑکی اتنی خوبصورت ہو گئی، اور حجاب اتنا تھا کیونکہ محلے میں تو لڑکیوں کو دیکھتے نہیں تھے، گلی میں کوچے میں گیدرنگ تھی نہیں، جاب ساتھ کرتے نہیں تھے، تو اس کے لیے ایک موجود ایسا تھا جو پسندیدہ موجود تھا۔ اب جب شادی ہوتی تھی پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ اتنی محبت اس خاتون کے دل میں آ جاتی تھی کہ زندگی بھر اگر شوہر مر جاتا تھا اگلے دن بیوی بھی مر جاتی تھی، یہ آپ کو سننے میں آتا تھا، اتنی محبت ہوتی تھی۔ اب وہ میک اپ جو قدیمی زمانے میں عورت کو کیا جاتا تھا شادی کی رات، آج وہ روز کر کے روڈ پہ گھوم رہی ہے۔ وہ میک اپ جو شادی کی رات کا میک اپ تھا، وہ دولہا جو خود کو شادی کی رات سجاتا تھا، آج وہ خاتون ہر روز وہ میک اپ کر کے روڈ پہ نکلتی ہے، تو گویا اس کو ہر روز یہ دلہن کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اب شادی کی رات بھی وہی میک اپ کر کے آئے گی تو اٹریکشن کیا رہے گی؟ سائیکولوجیکلی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا۔ تو انسان مثال کے طور پہ آپ 40 دن سیب بھی کھائیں گے، کہیں گے مجھے چینج کرنا ہے۔ ہر انسان نئی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے چیزیں اپڈیٹ ہو۔ انہوں نے اتنی ویرائٹیز کریٹ کی، یہ خوبصورت سے خوبصورت ایکٹریس کو ڈراموں میں دیکھتا ہے، فلموں میں دیکھتا ہے، اس کی توقع بڑھ جاتی ہے۔ اب اس جوان کے ذہن میں وہی ایکٹریس بیٹھی ہے، اس جوان کے ذہن میں وہی خوبصورتی بیٹھی ہے، جو خوبصورتی معیار اس کے لیے بنایا گیا کہ خواتین، اب یہ خواتین کی طرف کیا وہی معیار بنائے۔ اب جب یہ سلیکشن کے لیے جاتا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن اس کو 10 فوٹو دکھا کے کہتا ہے نہیں مجھے وہ چاہیے۔ اب ویسے اللہ نے ہزاروں تو نہیں بنائے، کم ہے، اب یہ شادی نہیں کرتا، یہ کہاں جاتا ہے؟ فساد کی طرف جاتا ہے، یہ نامشروط تعلقات کی طرف جاتا ہے۔ کہہ رہا شادی کر نہیں سکتا، خود کو سیٹسفائی تو کروں۔ یہ جوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسری طرف خواتین ہے، خواتین کو ٹی وی میں ایسا میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ خاتون کہتی ہے مجھے ایسا بننا ہے، یہ احساس کمتری میں چلی جاتی ہے، یہ کہتی ہے میں خوبصورت نہیں، پھر یہ جاتی ہے کبھی ناک کٹوا کے آتی ہیں، مجھے اپنا ناک فلاں ایکٹر جیسا بنانا ہے، کبھی ہونٹوں میں سوئیاں لگا کے آتی ہیں، مختلف فیشن کے طریقے، یہ اپنی شکل اس جیسی بنانا چاہتی ہے۔ یہ بڑی اس پہ ریسرچ ہے کہ وہ سوچ دے رہے ہیں آپ کو، یعنی جو شکل خدا نے اس خاتون کو دی ہے یہ اس شکل سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ مجھے ویسی شکل بنانی ہے۔ یہ وہ سسٹم یزیدی ہے، یہ وہ یزید کی آئیڈیولوجی ہے۔ 70 سال ممبر سے مولا کو برا بلا کہا گیا، اس کا رزلٹ تھا کربلا۔ نہ سوچی کربلا ایسے بنی، اتنی نفرت کہ پتہ چلا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ یہ نفرت اس بچے کے ذہن میں آئی کہاں سے؟ یہ نفرت شامیوں میں آئی کہاں سے؟ ارے جو مر چکا، اس جسم میں سانس بھی نہیں آئے کہ حسین کے جسم کو نکال کر لا اور اس پہ گھوڑوں کو دوڑانا ہے۔ یہ نفرت ڈالی گئی۔ یہ اس کا میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا، اس نے مسجد کو استعمال کیا، اس نے ممبر کو استعمال کیا۔ آج ہم ممبر اور مسجد تک محدود ہیں، وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، وہ فیس بک کو استعمال کر رہا ہے، وہ ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے، وہ تمہارے نیشنل ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں غالی ہے، فلاں مقصر ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنے میں لگ گئے اور دشمن ہمارے بچوں کے ذہنوں کو چرا کر لے گیا۔ واللہ یہ مجلس نعمت ہے، یہ برکت حسین ہے، لیکن سوال یہ ہے تم اس مجلس کو استعمال کیسے کرتے ہو؟ امام بارگاہ آپ کو اللہ دیتا ہے، سوال یہ تم امام بارگاہ کو یوز کیسے کرتے ہو؟ یہ کاپی خدا مجھے دیتا ہے، سوال یہ اس کاپی میں لکھتا کیا ہوں؟ یہ موبائل خدا مجھے دیتا ہے، اس موبائل کو استعمال کیسے کرتے ہو؟ یہ جسم خدا نے تجھے دیا، سوال یہ جسم کو تو استعمال کیسے کرتا ہے؟ تو اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہو، اس کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہو، یہ اختیار تجھے دیا۔ اور انسان اپنی قدر و قیمت کو جان، کل میں نے عرض کیا تھا واحد ایک لذت ہے، وہ معجزہ ہے جو خدا نے شیعہ قوم کو دی ہے، وہ لذت ہے حسین کی عزاداری کی لذت۔